کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم مسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ تو ہم اصلاح احوال میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، رحمت ہے اس کی۔ بہت اچھا سر، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ عقل اور عشق کے حوالے سے قرآن و حدیث کے کیا تحفظات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ قابلین امت کے کردار کے جو روشنی میں کیسے توازن پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم جانیں گے آپ کے کیا خیالات ہیں۔ تو سر، سب سے پہلا سوال، عقل اور عشق سے مراد کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو ہر طرح کے معاملات اس کو درپیش آتے ہیں۔ کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی نفرت ہوتی ہے، کبھی انسان عقل سے کام لیتا ہے، کبھی جذبات کے روح میں بہہ جاتا ہے۔ تو اسلام ایک ماشاءاللہ دین فطرت ہے، اور اس نے ہر اعتبار سے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ گود سے لے کے گور تک زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات اور رہنمائی سے خالی ہے۔ اب کیونکہ یہ بھی انسانی وجود کے لوازمات ہیں، تو اس میں بھی ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں جو اس حوالے سے ضروری معلومات ہیں وہ آپ تک کنوے کی جائیں۔ تو سب سے پہلے بات اس میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتیں گننے لگ جاؤ تو تم گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو سورہ رحمان، جس کو عروس القرآن یعنی قرآن پاک کی دلہن کہتے ہیں، تو اس میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں حیات دی، تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں انار دیے، تمہیں فلاں نعمتیں دی، فلاں نعمتیں دی۔ ان گنت نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ایک اور ایسی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہو تو باقی ہر نعمت جو ہے وہ ہیچ ہے، اور وہ عقل کی نعمت ہے، وہ شعور ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ فہم و فراست ہے۔ تو دیکھو، انسان کا جسم بھی ٹھیک ہو، بظاہر باقی سارے معاملات بھی درست نظر آ رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اور گھر بار بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اگر انسان کا جو ذہنی معاملہ ہے اس میں کوئی کمی آ جائے یا وہ ورک نہ کرے، تو بعض کا اپنے لاڈلے چہیتے بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کیونکہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، تو بعض کا تو اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، کوئی مینٹل ہاسپٹل لے جاتا ہے، بعض اس کو رسیوں اور سنگلوں سے بھی باندھ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی نقصان نہ کر لے یا کسی اور کا نقصان نہ کرے۔ تو یہ عقل اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت دی، شعور کی نعمت دی، تو قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے جا بجا استعمال ہوا ہے، اور اس کے کچھ مترادف الفاظ بھی ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اہل یہود جو ہیں، نبی علیہ السلام نے جب قرآن پیش کیا، دین پیش کیا، ساری انبیاء و مرسلین کی تعلیمات پیش کی، تو اس کا یہ ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہودیوں نے عہد کیا تھا اللہ جب تیرا آخر نبی آئے گا تو ہم جو ہے وہ اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ساری مدد بھی کریں گے۔ لیکن سرکار جب تشریف لائے تو پھر جو ہے انہوں نے بہت ساروں نے انکار کر دیا،
کچھ نے کلمہ پڑھا بھی لیکن اکثریت جو ہے وہ منکر رہی۔ قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو یہودی عوام ان سے جا کے علماء سے پوچھتی تو وہ بس آئیں بائیں شائیں باز کر دیتے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم سارا کچھ کتاب میں پڑھتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو، افلا تعقلون، کیا پاس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی انسان جو ہے وہ عقل سے کام لے، غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اچھے برے کی تمیز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان میں نیکی اور بدی کی چھان پھٹک دونوں چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ودیت کی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ کسی نے پوچھا، حضور اگر کوئی مجھے حکم کام جو ہے وہ سامنے کوئی نظر نہ آئے قرآن سنت کا، اور کوئی بات کا فیصلہ کرنا ہو تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افتح قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ لو، اس سے مشورہ کرو، کیونکہ دل کے اندر اللہ نے خیر کا عنصر رکھا ہوا ہے، انسان کا ضمیر ہوتا ہے اور اللہ کے ملائکہ ہیں وہ بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی تدبر کا بھی استعمال ہوا، فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی قرآن میں اللہ نے استعمال کیا عقل کے لیے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں بہت ساری نشانی، لآیات لأولی الالباب، الباب کے لیے یعنی عقل والوں کے لیے۔ تو الباب کا لفظ بھی قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقل یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی، اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے عشق۔ عشق جو ہے یہ قرآن پاک میں کسی جگہ ایسا یہ لفظ براہ راست نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محبت کا لفظ جو ہے بلکہ شدید محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اشد حبا، وہ شدید محبت میں ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو لیکن عربی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح امر و عاشق من البشیر، کہ امر جو ہے وہ بشیر سے زیادہ عاشق ہے، یعنی عشق مزاج ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ یعنی شدید محبت کرنے والا ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں محبت کی کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری جو ہے، تو یہ لفظ جو ہے عشق، یہ اصل میں ایک جذبہ ہے۔ یہ محبت جو ہے نا یہ ایک جذبہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ محبت دو دلوں کے درمیان ایک جذبے باہم ہے، جسے میں خود سمجھتا ہوں مگر سمجھا نہیں سکتا۔ وہ جذبہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو وہ غالب نے بھی یہ لفظ کہا کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی سے کسی کام کی۔ اور حضرت اقبال نے بھی اس کو استعمال کیا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی جب وہ آگ میں کود گئے تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو دونوں لفظ عقل کا بھی اور عشق کا بھی ایک ہی شعر میں استعمال کیا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا قرآن و سنت کے اندر، جو وہ عقل جو انسان کو
برائی پہ آمادہ کرے. دیکھو نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان میں ودیت کیا ہے کیا کہ نیکی بھی اور بدی بھی. فسق و فجور کے بھی جذبے موجود ہیں اور خیر اور سعادت کے جذبے بھی موجود ہیں، تقویٰ بھی موجود ہے. تو انسان چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے، اللہ اس کا ہاتھ نہیں روکتا. ایک وقت مقرر جب سب سے پھر حساب کتاب لے گا، پوچھ گچھ ہوگی. لیکن سردست انسان کو یہ قدرت اور اختیار دی، اسی لیے حساب کتاب بھی ہوگا کہ بھی تمہارے پاس عقل بھی تھی، شعور تھی، نیکی بدی کا بھی تمہیں آگاہی ملی ہی تھی، لیکن تو جان بوجھ کے یملہ بنا رہا. تو عقل جو ہے جو برائی کے لیے جو چوری کرتے ہیں، ڈھاکے مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں اور بہت سارے مخلوق کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں، عقل تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ عقل معاش اور عقل معاد، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی وہ عقل جس کی مذمت کی ہے، حضرت اقبال نے بھی کہا کہ جو عقل جو ہے وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اور یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. تو عقل جو عقل معاش ہے، یعنی جس سے انسان محض جو ہے وہ دنیا داری کے لیے دنیا کی غرض سے جس کو استعمال کرے تو اس کو کہا عقل معاش، یعنی اپنے لیے مفادات اور فائدے سہولتیں اکٹھی کرنا. اور عقل معاد وہ عقل جس میں اللہ نبی کا حکم پیش نظر ہو، اور معاد کہتے ہیں لوٹنا، یعنی دوبارہ جو نئی زندگی ہوگی مرنے کے بعد، یعنی جو اس کو پیش نظر رکھ کے امور کیے جائیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. سرکار نے فرمایا کہ بھئی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی موت اس لیے پیدا کی کہ ہم دیکھیں کون احسن عمل کرتا ہے. تو جو ہم نیکی کے کام اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق اجر و ثواب کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے کریں، تو ایسی عقل جو بندے کی ہیلپ کرتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور جتنے جو حقوق العباد کی ادائیگی ہے، یقیناً اس میں عقل استعمال ہوتی ہے. تو اللہ نبی کا حکم اس کے مطابق پانی پیا وہ بھی ثواب ہے، اللہ نبی کے حکم کے مطابق نماز پڑھی وہ بھی باعث اجر ہے، اللہ نبی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کھانا کھایا، اس کے مطابق آرام کیا. تو گویا کہ وہ عقل جو اللہ نبی کے حکم کے تابع رہ کے انسان کو زندگی گزارنے پہ آمادہ کرے، وہ عقل معاد ہے. اور وہ عقل جو ہے جس کے رد کیا گیا یا جس کے اوپر حضرت اقبال نے بھی تنقید کی، اور عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم. تو وہ عقل اس کی مذمت کی گئی ہے، اور عقل معاد جو ہے اس کی تعریف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ مانگا گیا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا اللہم لا تکلنی نفست عین طرفت عین فاصلح لی شانہ کلو. اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا بلکہ اپنے کرم کے حوالے کرنا. تو یعنی جو انسان کا ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے. تو ایسی عقل جو برائی پہ ابھارے وہ قابل مذمت ہے، اور جو اچھائی پہ ابھارے. تو اسی طرح عشق جو ہے اس کے بھی دونوں پہلو ہوئے. یعنی اگر دنیا داری کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں نا عشق مجازی، کسی نے کہا نا عشق مجازی تلکن بازی، یعنی انسان بعد کا تلک جاتا ہے، اس سے سلپ ہو جاتا ہے. اور وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسا عشق جو ہے جو انسان کو یعنی معصیت میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی نافرمانی کی طرف مائل کر دے، تو وہ خطرناک ہے، جس کا میں نے ذکر کیا. حضرت غالب نے کہا کہ
عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کسی کام کے، عمر ساری تو گزری عشق بتہ میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ تو عشق بتہ سے مراد یہی دنیا داری کے لیے بعض جو ہیں دنیا میں دیکھیں 3 چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین۔ بعض لوگ تن کے عشق میں، بعض جو ہے وہ زر دولت کے عشق میں، بعض جو ہے زمین یعنی زمین کے پلاٹوں کے اور اقتدار اور عہدے کے عشق میں جو ہے وہ اللہ نبی کو بلا دیتے ہیں۔ تو ایسا عشق جو انسان کو فسق پہ اور فسق و فجور پہ انسان کو مائل کرے وہ منفی ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور اطاعت کی طرف لے کے جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، اس نے میرے ساتھ محبت کا حق ادا کیا جس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو گئے۔ تو ایسا عشق جو ہے جس میں خیر کے راستے ہوں وہ بہت ہی مستحسن ہے۔ حضرت اقبال نے جیسے کہا نا، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ 2 جذبے جو ہیں ان کا قرآن میں ذکر ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عقل معاش نہ ہو، عقل معاد ہو، اور عشق مجازی جو ہے جو معصیت پہ لے جائے وہ نہ ہو، بلکہ عشق حقیقی ہو جس میں اللہ نبی کی اطاعت ہے، پھر ماں باپ سے بھی محبت کرے، بیوی سے بھی محبت کرے، بچوں سے بھی کرے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق سے کرے، کوئی حرج نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اصلاح احوال کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم عقل اور عشق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے بتایا، اور ڈاکٹر صاحب بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نا مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم عقل سے کام لیتے ہیں تو عقل والوں کو شاید اتنا پسند نہیں کیا گیا، جبکہ قرآن میں جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ کیا ان کو عقل نہیں ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو پسند کیا، لیکن وہ والی عقل جو خود پرستی، مفاد پرستی، دنیا پرستی میں اگر مطلب ہماری عقل صرف ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ناپسندیدہ ہے۔ ادروائز عقل مند ہونا چاہیے آپ کو۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی رائٹ۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ہی میں جو دوسرا سوال کرنا چاہوں گی، جیسے یہی ابھی میں نے بات کی کہ اکثر لوگ مطلب جو ہے نا یہ 2 انتہاؤں میں ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک دل دماغ مطلب جو ہے نا وہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جو دماغ سے کام لیتا ہے تو وہ دین سے دور ہو جائے گا، یا پھر مطلب جو دل والا ہے وہی مطلب دین کے قریب رہ سکتا ہے۔ تو یہ 2 انتہائیں ایک طرح سے، عقل اور عشق یا دل و دماغ آپ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو ان کی حقیقت سے اس میں جو مختلف نظریات ہیں ان سے آپ ہمیں آگاہ فرمائیں، اور یہ دونوں انتہاؤں میں کس طرح سے جو ہے نا کچھ مفاہمت ہو سکتی ہے۔ میں تطبیق ہو سکتی ہے نا۔ جی دیکھیں، یہ تو ایک عام محاورہ ہے کہ ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی شے کی بھی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسانوں کو جو ہے وہ ایک فطری زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ جیسے وہ ظفر علی خان کا غالباً یہ شعر ہے، یا بہادر شاہ ظفر کا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیو چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو انسان بعض کا دولت آئے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب غصہ آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو غربت آئے تو مایوسی ناامیدی میں بات چلے جاتے ہیں، دولت آ جائے تو پھر غفلت میں شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خیر الامور اوسطھا، شریعت محمدی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کام میانہ روی پہ مبنی ہو، ہر شے میں اعتدال ضروری ہے۔ عقل کے بھی استعمال میں حکمت اور دانائی شامل ہونا ضروری ہے، عشق میں بھی حکمت اور دانائی، یعنی کرائٹیریا اللہ نبی کے احکامات ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں 3 صحابی بیٹھ کے آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو سرکار نے پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے؟ تو عرض کی جناب ہم نیکی اور ہدایت کی راہ پہ اللہ کی محبت میں کچھ وعدے کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ فرمایا کون سے وعدے؟
تو ایک نے کہا میں نے عہد کیا، ان کو گواہ بنایا کہ میں ساری زندگی راتوں کو جاگوں گا اور ساری رات عبادت کیا کروں گا، اور دوسرے نے کہا جناب میں نے یہ ان سے عہد کیا کہ میں ساری زندگی انشاءاللہ روزے رکھوں گا اور اللہ کو خوب ان کے ساتھ محبت نبھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا اور ساری زندگی جہاد میں گزاروں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سی محبت اور دانش مندی ہے، یہ کوئی عقل نہیں، یہ کوئی دین نہیں، یہ اپنی قسمیں توڑ دو، کفارہ ادا کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں ساری رات نہیں جاگتا، آرام بھی کرتا ہوں، تمہارے پہ تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے بال بچوں کا، بیوی کا حق ہے، تو یہ اس کو ختم کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تم کہتے میں شادی نہیں کروں گا تو النکاح من سنتی وما راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا تو میری سنت ہے، جس نے میرے سنت و طریقے سے منہ پھیر لیا تو وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ساری زندگی جو ہے میں شادی نہیں کروں گا، یہ قسم توڑ دو۔ اور روزوں کی بات ہے تو میں اللہ کے نبی اور رسول ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ داؤد علیہ السلام وہ ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن نہیں رکھتے تھے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنا یہ کوئی عشق اور محبت نہیں ہے۔ تو بعض کا انسان جو ہے وہ جلال میں آ کر جو ہے تو یہ نظریات جو ہے اس میں اعتدال ضروری ہے، اور یہی ایک صائب رائے بھی ہے اور یہی نجات کا راستہ بھی ہے۔ تو اور ان قوتوں کو عشق اور عقل جو ہے یہ طاقتیں ہیں، یہ قوتیں ہیں، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ عقل، چاہے وہ عقل معاش یا کتنی بڑی گہری شعور کی بات کیوں نہ ہو، تو وہاں اس کی بجائے عشق کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت اقبال نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، عقل قربا کن با پیش مصطفیٰ۔ تو یعنی جہاں عشق اور محبت کی بات آتی ہے کہ عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو بعض جگہوں پہ صرف عقل نہیں، مثلاً اب صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھئی مال پیش کرو، ضروری ہے جہاد کے لیے، حصہ پیش کرو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سرکار کے حضور نے فرمایا کہ آسمانوں پہ 2 میرے مشیر اور وزیر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں جو 2 میرے مشیر ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر۔ تو اب دیکھو یہ ہیں دونوں مقرب صحابہ، لیکن ایٹیچیوڈ فاروق اعظم تشریف لائے تو پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور سارے گھر میں جو کچھ بھی تھا جمع پونجی آدھی میں لے آیا ہوں اور آدھی اپنے بال بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے وہ چھوڑا ہے۔ فرمایا ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کچھ دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو پوچھا ہے ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی حضور سب کچھ ہی لے آیا ہوں، بلکہ جادو پھیر کے اور کپڑے دیکھے تو آپ نے وہ ٹاٹ کا لباس وہ پہنا ہوا، اور بٹن دیکھے تو وہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضور، پوچھا گھر بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر صرف اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑ آیا، ان کی محبت کو چھوڑ آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو برا بلا نہیں کہا، فرمایا مرحبا جزاک اللہ۔ بلکہ کچھ دیر بعد جبریل امین تشریف لائے تو دیکھا کہ انہوں نے وہ نورانی لباس کی بجائے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے۔ پوچھا ہے جبریل تمہیں کیا ہوا؟ آج یہ نورانی لباس اتار کے تم جو ہے یہ ٹاٹ کے لباس پہن کے آگے، بوری کا لباس۔ تو عرض کی حضور آسمانوں کی طرف دیکھیں، سارے فرشتوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار جو ہے ان کی صدار محبت کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سارے آج بوری اور ٹاٹ کا لباس پہنو۔
تو یہ جو ہے یہ عشق وہاں ضرورت تھی اس وقت کہ ہر شے کو ٹچ دیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی ٹھیک تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ایٹیچیوڈ اختیار کیا اس وقت ہنگامی ضرورت تھی وہ بھی ٹھیک تھا. اس لیے حضرت اقبال نے جب ذکر کیا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس، ہمت او کشت منت راج و ابر، ثانی سلام و غار و بدر و قبر. تو وہ ان کے وہ عشق کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اس جذبے کے زیر اثر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت. آپ سے ایک دفعہ سرکار نے پوچھا، بھائی اے ابو بکر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ پہلے سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے کہ میرے دل میں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت ڈالی. ایک آپ نے صنف ناظر کا ذکر کیا، یعنی عورت چاہے ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں، ان کا احترام اور ان کی خیر خواہی اور بلائی. اور دوسرا فرمایا خوشبو کی محبت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس سے وہ دیدار الہی کی جو کیفیت ہے انتعبد اللہ کرنا کا طرح کی کیفیت ملتی. تو آپ پوچھا اے ابو بکر تمہیں کون سی 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں؟ تو عرض کی حضور مجھے پسند ہے کہ اللہ مال دیتا جائے اور آپ کے قدموں پہ دین کی خاطر نچھاور کرتا جاؤں، اور دوسرا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کا چہرہ وضحا ہو اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہوں، اور تیسری آرزو ہے کہ میری لخت جگر آپ کی خادمہ ہو، کنیز ہو، یعنی زوجیت میں ہو، جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پھر آپ نے آپ سے عقد فرمایا. تو یہ جو محبت اور عقل جو ہے اس میں توازن کی وہی صورت ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، رویے ہیں. سیدنا فاروق اعظم وہ بھی درست تھے کیونکہ شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی درست تھے، اس کی بھی گنجائش رکھی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت سخی فطرت تھے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے. تو کسی نے کہا جناب آپ تو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. اسراف تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، وبین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہتے ہیں. تو آپ تو اس طرح لٹاتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ غریبی نہ ہو جائے. فرمایا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اسراف سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن لا اسراف فی الخیر، بھائی بلائی میں تو کوئی فضول خرچی نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اور آگے بڑھ جاؤ. سرکار جو کچھ ہوتا تھا سب کچھ آپ بانٹ دیتے. یہ تو سادات کی فطرت میں ہے کہ اوروں کے واسطے ہے سیم و زر گہر، اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا. سرکار کی خدمت میں کچھ شخص آیا، جناب مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ مالک نعمت ہے، مجھے بھی کچھ عطا کرے. تو سرکار نے فرمایا، وہ اس وقت بہت بڑا ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنے ساتھ. اس نے کہا جناب مذاق نہ کریں، یہ اتنا بڑا ریوڑ جو ہے، ہزاروں سینکڑوں اس میں جو بھیڑ بکری ہیں. تو فرمایا نہیں یہ لے جاؤ تم. اس کو یقین ہی نہ آیا کہ کوئی ایک آدھ بکری صدقہ و خیرات کریں گے. تو وہ سرکار نے کہا نہیں، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ دے رہی ہیں، اب تو مالک ہے. یہ تالیف قلب تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص لے کے جب مکے گیا تو اس نے ڈڈورا پیٹ دیا، وہ لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھ دو اور اس کے دامن سے وابستہ ہو. جو وہ اتنا خرچ کرتا ہے اسے غریب ہونے کا ڈر ہی کوئی نہیں کہ بھئی میں دے دوں گا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ ایٹیچیوڈز ہیں. مطلب ایک عام حالات میں جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ چلے اپنے معاملات کو، اپنے بچوں کے لیے بھی. لیکن بعض ایسے جب سروائیول کی بات ہو، دین کی بقا کی بات ہو،
تو ان حالات میں پھر جو ہے وہ گن گن کے دینے والی کیفیت نہیں ہے. اللہ جس طرح بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له مضاعفا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے کثیر کر کے اس کو واپس لوٹائے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا 10 گنا دیں گے. تو یہ دونوں ایٹیچیوڈ ہے. مثلا قحط پڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو غلے کی قلت ہوئی، لوگوں کے لیے مسائل بنے. پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں اونٹ وہ غلہ اور منقع اور گھی اور پنیر اور کئی چیزیں وہ لے کے مدینہ شریف پہنچ رہے ہیں. سارے تاجر اٹھ دوڑے جا کے عثمان غنی سے جو ہے وہ ڈیل کریں اور وہ غلہ اور گندم اور وہ چیزیں خریدیں اور پھر نفع بھی حاصل کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ بھی پہنچ گئے کہ تم یہ غلہ بیت المال ان کے لیے ہمیں فروخت کرو حکومت کو، تاکہ عوام کو ہم مناسب طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری کریں، گرانی نہ ہو، مشکلات کا ازالہ ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کیا دیں گے؟ فرمایا کہ جو ہے تمہارا اس پہ کچھ پرسنٹ، یعنی جس طرح 10% ہوتا ہے عام طور پہ، وہ آپ لے لیں نفع. یعنی 100 روپے کی چیز ہے 110 کی دے دے. کہا نہیں مجھے تو زیادہ مل رہا ہے. خیر بات بڑھتے ڈبل پہ چلے گی 100%، 100 کے ساتھ 100. نہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے. کچھ اور بھی ٹریڈرز آگے انہوں نے کہا عثمان غنی ہم تمہیں 200 گنا دیتے ہیں، 300 گنا دیتے ہیں. آپ یہی کہتے رہے نہیں مجھے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہے، میں سمجھدار تاجر ہوں، ایسے مواقع زندگی میں کام ہی آتے ہیں، تو میں اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. الغرض سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سارے پریشان ہوئے، فاروق اعظم بھی ناراض ہو گئے. ابھی پہنچے مسجد میں تو پیچھے سے ڈنڈورچی پھر رہے تھے، بھائی جس کو جتنا غلہ چاہیے جو چاہیے مفت عثمان غنی کے گودام سے آ کے وصول کر سکتے ہیں. اور وہ بانٹتے وہ ہزاروں اونٹ سارے کے سارے بانٹ دیے اور کپڑے خالی جھاڑ کر مسجد میں آ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیر کے مسکرا پڑے، بھائی تو عجیب شریف آدمی، تمہیں نفع مل رہا تھا تم نے مفتی ہر شے بانٹ دی. کہا جناب آپ تو مجھے جو ہے وہ ایک کے ساتھ ایک دے رہے تھے، تو اللہ نے تو کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ تو 10 گنا دے رہا تھا، تو میں اتنا گھاٹے کا سودا تو میں نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ عشق اور محبت کی جو باتیں ہیں یہ بہرحال انسان کی زندگی اور سیرت کا ایک حصہ ہے، ہم ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. اور ایسے مواقع آتے ہیں کہ کسی نے کہا نا کہ عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. تو چل بلیا ہوتے چلیے جتے سارے ہوں انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے. تو وہ یعنی ہر شاید جو ہے بلے شاہ قصوری ہو کے گل قصوروں کی تھی، مرشد جام عنایت کی تھا بلے رج رج کی تھی. تو یہ عشق اور محبت کی جو باتیں ہیں یہ بہرحال پارٹ آف لائف ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں سیرت طیبہ سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اگر ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ سے خیر ہی خیر ہے. اب اللہ کے راستے میں اگر خرچ ہوتا ہے تو ہونے دیں، تاکہ دیکھنا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کے لیے ضرورت پڑی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے اپنے سارا کنبہ قبیل جو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان بھی گویا کہ قربان فرما دی. تو پھر یہ سب کو کہنا پڑا کہ سیدنا امام حسین شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو گویا کہ آپ نے وہ عشق کے جس کا حضرت اقبال نے کہا نا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صبر کیا، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ جتنے غزوات ہیں صحابہ کرام جس طرح کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جب سرکار نے فرمایا بھئی اب تو مال کی بات نہیں، اب تو جان کی بات ہے،
اور وہ بڑے بڑے سور میں آ رہے ہیں غزوہ بدر میں، تو انہوں نے کہا حضور نبی کا حکم ہو تو پھاند دیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، ہم دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان دولت رہی اولاد انسان اپنی جان تک جو ہے قربان کرنے پہ تل جاتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول توفر و باب آخر۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی عقل نے بڑا روکا، تو لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ بہت خوب سر۔ اچھا، بہت ہی اہم آج کا موضوع تھا اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے عقل اور عشق کو بیان کیا، اور اس میں مختلف جو زاویے ہیں اس کے وہ آج ہمیں سمجھ میں صحیح طرح سے آئے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ وہی جیسے دو انتہاؤں کی بات ہوئی تھی، تو لوگ عموماً انتہا پہ ہوتے ہیں، یا تو اس انتہا پہ ہوتے ہیں یا اس انتہا پہ ہوتے ہیں، تو بڑی اچھی طرح سے آپ نے رہنمائی کی۔ اچھا، ممکن ہے سر کہ آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، آج 29واں روزہ ہے، تو ممکن ہے کہ کل عید ہو، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے کچھ جو ہے نا بات ہو جائے، پھر ورنہ انشاءاللہ اگر جیسے کل کا بھی روزہ ہمیں نصیب ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی لسنرز، لیکن ممکن ہے کہ یہ آج آخری ایپیسوڈ ہو، تو اس لیے کچھ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ہمارے لسنرز سے بات کریں۔ دیکھیں، ماہ سیام جو ہے یہ سراپا خیر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات جتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، اگلی رات اس سے دگنے، پھر تیسری رات ان سے پھر دگنے، تو یہ تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ اور جتنے ماہ سیام میں اللہ نے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے، تو چاند رات جو ہے اس سے پھر دگنے اللہ کے لیے بخش دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی بندہ پر رحمت ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو جو ہے وہ چاند رات میں وہ اعتکاف بیٹھے رہے، پورا مہینہ باتیں کرتے رہے، لیکن چاند رات بعض کا تو لاہ و لعب میں پڑ جاتے ہیں، فضولیات میں پڑ جاتے ہیں اور تبذیر میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض ہم نے دیکھا کہ عید کا دن ہوتا ہے، کئی لوگ جوا کھیلنے لگ جاتے ہیں، جو غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم نے عید کے لیے تیاری کرنی ہے، اور چاند رات کو بھی اللہ کی عبادت میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ راتیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں چاند رات بھی شامل ہے۔ تو اس رات میں اگر پورا مہینہ ہم نے تہجد پڑھی تو چاند رات بھی پڑھے، ہم پھر فجر کی نماز جماعت سے بر وقت پڑھتے رہے تو عید والے دن بھی با جماعت پڑھی جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ عید الفطر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر تو سب کا فطر ادا کرو۔ ویسے تو رمضان شروع ہوتے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر چاند رات کے لیے کے اندر جو ہے وہ انسان صبح کی تیاری بھی کرے، اچھے کپڑے صاف ستھرے رکھے، عید الفطر کے لیے اس دن غسل کرے، بڑے اہتمام کے ساتھ پورے جسم کو ہر گندگی غلاظت سے پاک اور صاف کرے، مسواک کرے، پھر جو ہے وہ نہا دھو کے تیل لگائے، ساتھ میں خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور کوئی میٹھی چیز کھا کر تکبیرات پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ مسجد میں جائے، عید پڑھے، جس رستے سے جائے رستہ بدل کے پھر آئے، پھر وہاں بھی خوشی کا اظہار کرے، مصافحہ کرے، ہر ایک سے معانقہ کرے، مگر گیر ہو کے ملے، اپنے بال بچوں کو عیدی دیں، صدقہ و خیرات کرے، اور دعوتیں قبول کریں، دعوتیں بھی دیں، تو ہادو تو ہابو، ہدیے پیش کرو۔ فرمایا کہ چاہے وہ ایک پلیٹ یا ایک پیالی جو ہے وہ سالن کی کیوں نہ ہو، تحفہ پیش کیا کرو۔ جب ہدیہ پیش کرتا ہے تو اللہ 24,000 فرشتے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں،
اور جب کوئی وصول کرنے والا خوش دلی سے وصول کرتا ہے تو وہ 24,000 فرشتے ان دونوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اس عمل سے فارغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے، اور کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے۔ دیکھیں ہم تو بڑے امیر تھے، انہوں نے یہ چھوٹا سا تحفہ جو ہے وہ 10 روپے والی یا 100 روپے والی شے ہمیں دی ہے، ہم نے تو انہیں ہزاروں والی دی تھی۔ نہیں، فرمایا کہ ہدیہ قبول کرو۔ 24,000 فرشتوں کی دعائیں بھی ملی، اللہ کی رحمت بھی ملی، حضور علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل ہوا، پھر خود بھی لاہ و لب سے بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ بعض جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے پھر وہ اس میں بھی لاپرواہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم نے لاہ و لب سے بھی بچنا ہے اور عید والے دن بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اب عید آ گئی ہے، عید الفطر پڑھ لیے تو باقی ساری نمازیں اگنور ہو جائیں۔ تو بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ اللہ رسول کے تعلیمات کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑی اس میں ایک اور بھی دعا ہے کہ دعا کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب عید کے لیے لوگ آتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں مولا انہوں نے پورا مہینہ عبادت کی، روزے رکھے، نماز تراویح پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، سیر افطاری، صدقات و خیرات، اعتکاف، امور خیر کیے، تو یہ آپ سے مولا بخشش چاہتے ہیں، وسیع رزق حلال چاہتے ہیں، صحت عافیت چاہتے ہیں، سراپا آپ کی رحمت برکت سلامتی چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جو مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری جس طرح دینا ضروری ہے، اسی طرح آج انہیں مسجد سے بعد میں نکلیں گے میں ان کی ساری دعائیں پہلے قبول کروں گا۔ تو دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ یہ دعائیں مانگنے کا اللہ سے عیدی وصول کرنے اور اس کی رحمت والے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، وہ نعمتیں سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ مقدس لمحات جو ہیں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائیں، اور پورا مہینہ ہم یہ اصلاح احوال کے حوالے سے نیشنل ریڈیو قطر کی طرف سے جو اہتمام کیا، اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول کرے اور انہیں بھی رہتی دنیا تک سلامت رکھے، اور اس پورے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا کرے۔ اور ہماری ہوسٹ جو ہماری بیٹی محور شدران صاحبہ ہے، اور جو ٹیکنیکل ممبر جتنے بھی لوگ اس امر خیر میں شامل ہیں، اللہ سب کی ساری دلی مرادیں پوری فرمائے۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، اور آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی اور کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی لسنرز، آپ سب لوگوں کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگر کل کا روزہ ہوتا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے عید مبارک، اور ساتھ میں شو کا ٹائم ختم ہوا تو ہماری طرف سے اللہ حافظ۔